اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں ان کو اپنے مشیر بدلنے چاہیے، اپنے نعرے بدلنے چاہیے، سپیکنگ پاور۔ دیکھیں آپ جب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے، وہی ہوا نا کہ ہم نے تو غلطی کی نہیں، دوسرا ہی غلط ہے، تو پھر اس کی جگہ پہ پھر الفاظ بھی ایسے ایسے آ گئے کہ لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی شروع ہوگی، گال و گلوچ شروع ہوا تو گالی گلوچ پھر وہ نیچے تک پہنچتا ہے، آپ کی عوام تک۔ یہاں پہ بھی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں کہ اوپر سے چلا نیچے آ گیا وہ کام۔ پہلے تو یہ اپنے مشیر بدلیں، لینگویج بدلیں، وہ لوگ لائیں جو آپ کو نعرہ لگانا بھی ہے تو اچھا لگائیں۔ آپ کو پتہ ہے اسی نعروں کی وجہ سے مرتا ہے سیاستدان۔ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا، کیسے شہید ہوئی تھی وہ نعروں کی وجہ سے۔ وہاں پہ انہوں نے لڑکے کھڑے کیے ہوئے تھے اور وہ پیچھے بھاگ کے نعرے لگا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ جب وہ نعرے لگا رہے تھے نا تو کسی نے کہا کہ آپ ان کا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ وہی لوگ جو آپ کے مشیر ہیں نا، انہیں میں سے کوئی ہوگا نا، نہیں کسی نے کہہ دیا یا غلط بیوقوفی سے کہہ دیا یا کہہ دیا نہیں آپ ان کا جواب دیں، تو وہ جیسے ہی باہر نکلی تو ایک موقع مل گیا نا۔ تو یہ جو نعرے اشارے ہیں یہ چھوڑیں، اس کے چکر میں بھی مت آیا کریں۔ وہ بندے اپنے ساتھ رکھیں، سامنے لے کے آئیں جو آپ کو سچ بتائیں۔ سچ چاہے کڑوا بھی ہو، وہ آپ کو سچ ضرور بتائے گا۔ اگر آپ نے اپنی پارٹی کو چلانا تو اس کے لیے کہیں بھی روز جانے کی ضرورت نہیں، کوئی افتتاح بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا، آپ کا ایک آدمی کر لے گا۔ آپ صرف ایسا بیٹھ جائیں، گھر بیٹھ کے ایک فون لے لیں، ہر ایک کو سنیں، چاہے سچا ہے چاہے جھوٹا ہے، محنت کر ہر ایک کو سنیں، اس کے بعد سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ چند غلطیاں ہوں گی لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ تک جو صحیح معلومات ہے وہ پہنچ جائے۔ اور جہاں تک رہ گیا عمران خان کا کام، عمران خان صاحب نے پتہ کیا کیا، انہوں نے ایسی ٹیم لگائی جس کا کام صرف میڈیا پہ آ کے نا دوسروں کو برا بھلا کہنا اور گالی گلوچ، یہ تھا۔ حالانکہ آرمی نے کہا بھی تھا کہ آپ ڈیلیوری کریں، آپ دوسری وہ جو آپ نے کہا تھا وہ کریں، یہ ابھی اس کو چھوڑے نا۔ یہ نہیں کہ وہ احتجاج نہیں چاہتے، آپ کو پتہ ہے وہ دو پارٹیاں ہیں، ان کے بیوروکریسی میں ان کے تعلق ہے۔ انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر کے چلو، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن ہمیں اندر ڈالو گے تو پھر ہم آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ ظاہر ہے تو پھر ایسے ہی ہوا، ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا، پھر آپ کا فوکس جو رشوت ختم کرنی تھی، ڈیلیوری کرنی تھی، ادھر تو تھا ہی نہیں۔ سارا فوکس کہاں پہ تھا؟ ٹی وی پہ، اپوزیشن کے خلاف گالی گلوچ اور عوام کو بالکل آنکھیں بند کر کے ہلا کرانا۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ نے ڈیلیوری اپنے ملک میں تو کی نہیں ہے، تو انٹرنیشنل معاملات میں ایسے دخل اندازی دینا جیسے کہ آپ کو سب جانتے ہیں۔ جب آپ ڈیلیوری کریں گے اپنے ملک میں نا پہلے، تو پھر آپ کی بات وہ واقعی ماننا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ انٹرنیشنل لیول بعد کے ہوتے ہیں، یہی ہمارا باقی رہ گیا بات۔ وہ جو یہ بھی لمبا ایک ٹاپک ہے، جو لوگ غائب ہوئے یا مجاہدین بنے، اس میں یہی تھا کہ بے روزگاری تھی۔ ہمارے میں پسند اور ناپسند یہ تھی کہ میرے مطابق کون چلتا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اگر وہ مانتا ہے یا پیسے والا ہے یا پیسے کمانا شروع ہو گیا تو اس کی عزت شروع ہو جاتی تھی۔ جو فارغ ہے، جو بالکل نہیں کر رہا، چل پا رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کو، تو اس کو بالکل روز ہی ذلیل کیا جاتا تھا بات پہ۔ یہ ہمارے کلچر میں شامل ہے۔ بعض دفعہ ماں باپ جو کما رہا ہوتا ہے نا، اس کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کو دو چار گالاں کر دیتے ہیں، اے کڑی جوا کرتا ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دل تو اس کا بھی ہے۔ تو وہ لوگ تھے، وہ پھر ہتے چڑھے کن لوگوں کے، جو بعد شیاطین جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو ایک جنت کا ٹکٹ دیا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، جہاد پہ چلیں، آپ جنت میں جائیں گے۔ چڑھ گئے ان کے تھے۔ حالانکہ ان کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صبر کریں اور اپنے جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کریں،
اگر آپ نہیں ان کے ساتھ چل پا رہے تو آپ کا راستہ کوئی اور ہوگا، تبلیغ ہوگا، صوفیزم ہوگا. علم حاصل کریں، دیکھی جائے گی. لیکن وہ چڑھے. پہلے تو یہ جہاد باہر دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، اتنا محسوس نہیں ہوا، کیونکہ سب کو تو ہمارے ذہن میں ہی تھا کہ ہم نے بس لڑ کے ہی کامیاب ہونا ہے، اور اپنے گھر کی تو فکر ہی نہیں تھی ہمیں، اور نہ ہی ہمیں کسی عالم نے بتانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، ہم نے کسی نے نہیں بتایا، ہم نے ان کو آگے کیا جو لڑائی والے تھے، جو امن والے تھے، جو پیس والے تھے. وہ عالمین کو ہم نے عالم کو پیچھے چھوڑ دیا، سنا ہی نہیں ان کو. جنہوں نے کہا کہ آپ اپنے اعمال کی طرف آئیں، ان کی آواز بند کر دی گئی. اور یہ بند اوپر سے نہیں ہوئی، نیچے سے شروع ہوئی. کیونکہ یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے. جب اب دیکھیں کہ ہمارے عالم حضرات کن کی مثالیں دیتے ہیں، نبی پاک کی، صحابہ کی. کیسی زندگی گزاری انہوں نے، بڑی سختی سے. حضرت عمر فاروق کہاں پہ، نیچے زمین پہ سو جاتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کی مثالیں دیتے ہیں نا. تو ہمارے آئیڈیل بھی تو وہی ہونے چاہیے نا، ایمانداری پہ وہی ہونے. لیکن وہ یہ نہیں کہیں کہ وہی آئیڈیل بناؤ. وہ کہنا کیوں، ان کے خلاف مزاحمت شروع ہو جائے گی. یہ علم سب تک پہنچنا چاہیے. اب یہ جو چیزیں ہم نے ایک دوسرے کو پیسہ پاور حاصل کر کے ہم نے جو خدمت حاصل کرنی ہے، کنسیپٹ بنا ہوا ہے، یہ ختم کریں آپ. اسی میں سب چلے جائیں. پہلے پاور حاصل کریں، پیسہ حاصل کریں، پھر خدمت کریں گے. نہیں کر سکتا بندہ. جہاں سے ہے آپ وہیں سے شروع کریں. اور ایک اچھی چیز اچیو کرنے کے لیے آپ برا راستہ نہیں اختیار کر سکتے، خاص کر ظلم والا، وہ بھی کسی کے اوپر ہو. یہ چیزیں ہیں، آپ یہ دیکھیں، اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں. ہم جو جماعتیں ہیں ان کو مشیر وہ رکھنے چاہیے جو ان کو بزنس کی طرف لے کے آئیں، بزنس مین ہوں، نہ کہ ایک دوسرے کو چور چور کہنے والے ہوں. کیونکہ ہماری عوام میں بھی یہ چیز پھیل چکی ہے اب. اس لیے پارٹیوں کی وجہ سے گھروں میں بھی ایتھے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. میں کئی دفعہ دیکھا ہے سیاست دے وچ، لڑ پے دے، بڑے بڑے دوست لڑ پے دے، بولتے نہیں ساری ساری زندگی. تو یہ چیزیں ہمیں مینر لانے چاہیے. اگر یہ ہم کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، تو ہماری عوام بھی بدل جائے گی. اگر ہم نہیں بدلیں گے، نہیں کریں گے کوشش اس کے بارے میں، کیونکہ ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہو چکی ہے. اور باقی ہر شے ہے ہمارے پاس. آپ دیکھیں، ہر ایک کو اس کی اہمیت کا احساس دلانا چاہیے. آپ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کا آپ خلیفہ ہیں. یہ نہیں ایک ہی خلیفہ ہوتا ہے، سارے خلیفہ ہیں آپ. اللہ فرشتوں نے سجدہ ایک نسل کو کیا، پوری کو. ایک آدمی کو نہیں ہے، ایک آدمی کو تو شرک ہے، وہ نسل ہے. ایک دوسرے کی عزت سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. ایسے ہی نا عزت ہی سکھائی نا، سب جھک گئے. اور اس کے دو فائدے ہیں، ایک فزیکلی ہے، ایک اسپرچولی ہے. اسپرچولی کیا ہے، جب آپ جھکتے ہیں نا تو آپ کو آکسیجن خون جاتا ہے دماغ میں، تو وہ اس کے آپ کے نیورونز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ عاجزی آتی ہے اس سے. دو فائدے ہو گئے، اسپرچولی اور جسمانی، دونوں فائدے ہو گئے اس میں. یہ چیزیں ہیں. اب ہم ان کو دکھائیں کہ آپ بھائی یہاں پہ کچھ گین کرنے نہیں آئے، یہاں پہ آپ اپنے آپ کو بچانے آئے ہیں. آپ تو ویسے اللہ کے سلطان ہیں، آپ بادشاہ ہیں اللہ کے، آپ خلیفہ ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے. آپ چھوٹے چھوٹے 5 10 چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے پیچھے آپ لڑیں گے. آپ کو یہ شوبھا نہیں دیتا، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. ان کو ان کی اہمیت دکھائیں، ان کو اصل ان کی حقیقت کیا یہ دکھائیں. ہم یہاں پہ رتبہ ہوتا لینے نہیں آئے، وہ ولی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، سب کا سردار بنا کے بھیجا ہم کو. اللہ حافظ.